جو غلامان مصطفیٰ کا عشق تھا اس نے کہیں نہ پایا، اور حضور کے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے گستاخ باپ کا سر قلم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جو نبی کا گستاخ ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں۔ ارے محبت رسول تو وہ چیز ہے کہ انسان اس میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، انسان پھر وہی کرتا ہے جو اس کا محبوب چاہتا ہے، اس کے کان وہی سنتے ہیں جو اس کا محبوب چاہتا ہے، اس کی آنکھ وہی دیکھتی ہے جو اس کا محبوب چاہتا ہے، اس کی مردی اس کے محبوب کی مردی بن جاتی ہے، اس کی منشا اس کے محبوب کی منشا بن جاتی ہے۔ سامعین و حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد، اس کے والدین، ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے عمر بتا تو صحیح کس سے محبت کرتا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ محبت تو آپ سے کرتا ہوں مگر اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ حضور نے فرمایا عمر سن لے تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کامل کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا جب تک تو مجھے اپنی جان، مال، ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ جانے تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر گڑ گڑا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا۔ یہی وجہ ہے سامعین حضرات، جب تک مسلمانوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا تو مسلمان کامیابیوں کے راہ پر گامزن رہے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑا تو مسلمانوں پر زوال آ گیا۔ سامعین حضرات، انگریزوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے اخلاق سے ہندو متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان نے ریسرچ کرنا شروع کر دی کہ کون سی ایسی چیز ہے جو مسلمانوں پر ہمیں سبقت لینے نہیں دے رہی۔ ان کی ریسرچ سے ثابت ہوا کہ عقیدہ ناموس رسالت اور محبت مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک مسلمانوں کے دل میں رہے گا اس وقت اب کوئی بھی ان پر سبقت نہیں لے سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ جب انگریزوں کو یہ پتا چلا کہ جب تک مسلمانوں کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے اس وقت تک ان پر قابض نہیں ہو سکتے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ سامعین حضرات، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو ہی بتا جو حضور کا گستاخ ہے، جو حضور کو گالیاں دیتا ہے، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ اس لیے کہ ان نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین حضرات، علماء کرام نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں لکھا کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہا کہ آپ نعوذ باللہ مجنون ہیں۔ رب تعالیٰ کو اس گستاخ کی گستاخی برداشت نہ ہو سکی، رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے آیات نازل فرمائی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم مفتون۔ سامعین حضرات، ذرا غور کریں، ایک گستاخ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اور رب تعالیٰ ان کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ سامعین حضرات، ولید بن مغیرہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کی تو رب تعالیٰ نے محبت کا سلسلہ یہی ختم نہ کیا، اس کے 8 عیب بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ تو والد الزنا ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا، کہنے لگا مسلمانوں کا محمد مجھے یہ کہہ رہا ہے، 8 عیب تو مجھے پتا ہے مجھ میں ہیں، لیکن یہ جو 9واں بتایا اس کا پتا نہیں۔ اس نے تلوار نکالی، کہا اگر میری ماں تو مجھے نہ بتائے گی تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اس نے کہا بیٹا ہاں وہ محمد سچ ہی کہہ رہا ہے، تیرا باپ نہ مرد تھا، اس سے کوئی اولاد نہ ہو رہی تھی، میں نے ایک چراوے کے ساتھ تعلقات قائم کی جس سے تو پیدا ہوا۔ سامعین حضرات، ذرا غور کیجئے کہ ستار الایوب جو بدکار سے بدکار بندے کا بھی پردہ فاش نہیں کرتا اور ایک گستاخ رسول کو اتنا بدنام کر دیا۔ سامعین حضرات، آئیے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے جو آپ کا گستاخ ہے اس کی سزا کیا ہے،
جو انبیاء کا گستاخ ہے اس کی سزا کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا من سب الانبیاء قتلا ومن سب الصحابہ جلدا، کہ جس نے انبیاء کو گالی دی اسے قتل کیا جائے گا، اور جس نے صحابہ کو گالی دی اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ، ارے جس نے علی کو گالی دی اس نے گویا نبی کو گالی دی، اور جس نے نبی کو گالی دی اس نے گویا خدا کو گالی دی۔ سامعین حضرات، ایک نبینہ صحابی کی لونڈی تھی جو آقا علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتی تھی، آقا علیہ السلام کے نقائص تلاش کیا کرتی تھی۔ اس نبینہ صحابی نے اسے روکا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے باز آ جا۔ وہ باز نہ آئی، اس کو سمجھاتا رہا، نہ رکی۔ ایک رات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کر رہی تھی، اس نبینہ صحابی نے تلوار اٹھائی، اس کے پیٹ میں ماری، وہ مر گئی۔ جب یہ معاملہ صبح حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جس نے یہ عمل کیا، اس پہ حق ہے میرا کہ میری اطاعت کرے۔ وہ نبینہ صحابی بھاگتا بھاگتا حضور کے قدموں میں گر پڑا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا مالک ہوں، یہ میری رفیقہ حیات ہے، میں اس سے میرے 2 بیٹے بھی ہیں، یا رسول اللہ میں نے اس کو اس لیے قتل کیا، یہ آپ کی بارگاہ میں گستاخی کرتی تھی، میں نے اسے روکا، نہ رکی، میں نے اسے باز رہنے کو کہا، نہ باز آئی، یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا سنو لوگو، جو یہاں موجود ہو اس کا خون رائگاں گیا، اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ جو آقا علیہ السلام کا گستاخ ہے حدیث کی روح سے وہ واجب القتل ہے۔ سامعین حضرات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آقا علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتا تھا، ایک صحابی نے اس کا گلا گھونٹ کے اس کا کام تمام کر دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا خون بھی رائگاں گیا۔ تو پتہ چلا کہ جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے۔ سامعین حضرات، آئیے آپ کو صحابہ کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں کہ صحابہ کرام کا کیا رویہ ہے اس بارے میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ، انہوں نے ابھی اسلام قبول نہ کیا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں گستاخی کر بیٹھے۔ ابو بکر صدیق نے اتنا زور سے تماچا مارا کہ زمین پر گر پڑے۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق تیرا باپ ہے، کچھ تو خیال کر۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کرے ہم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ سامعین حضرات، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے نے جب جنگ بدر کے دن حضرت بکر صدیق کو للکارا، حضرت بکر صدیق نے آقا علیہ السلام سے اجازت دی کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے تاکہ شہداء کی پہلی صف میں بھی شامل ہو جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں صدیق، ہمیں اپنی جان سے فائدہ پہنچا، تو نہیں جانتا تو میرے کان اور آنکھوں کی طرح ہے۔ سامعین حضرات، حضرت مصعب بن عمیر نے جنگ بدر کے موقع پر اپنے بھائی کو قتل کیا کیونکہ آقا علیہ السلام کا گستاخ تھا، اور ایک دوسرا بھائی جو جنگ بدر کے موقع پر قیدی ہوا اس کو ایک انصاری باندھ رہا تھا۔ آپ نے کہا ذرا کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، بڑا فدیہ دے گی۔ اس نے کہا مصعب بن عمیر تم تو میرے بھائی ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے کہا میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، جو گستاخ رسول ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ تو پتا چلا کہ جو آقا علیہ السلام کا گستاخ ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں، وہ واجب القتل ہے۔ سامعین حضرات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک معاملہ پیش کیا گیا، ایک یہودی اور مسلمان کا۔ اس یہودی نے کہا یا رسول اللہ، اے ابو بکر صدیق، اس بات کا فیصلہ آقا علیہ السلام کر چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی، اس مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا، کہا جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ سامعین حضرات، اسے یہ ثابت ہوا کہ جو آقا علیہ السلام کا گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے۔ آئیے اب کو آئمہ کرام کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ کے علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرے، جو آقا علیہ السلام کے برے القاب سے پکارے، وہ واجب القتل ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی جو آقا علیہ السلام کو گالی دے وہ واجب القتل ہے، اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی،
اور امام شافعی کے نزدیک بھی یہی ہے، اور امام احمد بن حنبل کے